اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو أهله. شہنشین پر تشریف فرما، تقدس معاب، محترم المقام حضرت اللہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد عبد القدوس قادری نظامی صاحب قبلہ ادام اللہ فیوضهم العالیہ و جمیع اساتذہ اکرام، معزز سامعین و جمیع طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، زبان پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے احمد، جو ان کے دامن اقدس سے وابستہ ہے اے احمد، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے، کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے۔ معزز سامعین اکرام، آج کی میری تقریر کا عنوان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا قرآن مجید اور احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اقوال ہیں، ائمہ مجتہدین اور بزرگان دین بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ وقت کی نزاکت کو پیش نظر رکھتا ہوا آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ عزیزان محترم، ابھی خطبہ مسئلہ میں جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں، اس میں رب کائنات اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے اور فرما رہا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ ہے حبیب، آپ فرما دیجئے کہ جب تم کو رب کا فضل اور رب کی رحمت میسر آئے تو تمہیں چاہیے فَلْيَفْرَحُوا کہ خوشی کا اظہار کرے، هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تمہارے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے افضل ہے۔ تو اس احادیث کی آیت کریمہ میں لفظ فضل اور لفظ رحمت سے مراد کیا ہے؟ آئیے قرآن مجید سے ہی سوال کرتے ہیں کہ لفظ فضل اور لفظ رحمت کیا ہے؟ اے قرآن یہ تو بتا کہ رب کا فضل کیا ہے؟ تو قرآن بے ساختہ یہ کہتا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ معزز حاضرین اکرام، رب کائنات نے ہم کو ہر چھوٹی بڑی نعمتیں سرفراز فرمائی۔ ہمارے لیے رب نے زمین کو سجایا، آسمان کو سجایا، جھاڑوں کو سجایا، سمندروں کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو جسمانی نعمتوں سے سرفراز فرمایا، بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، دیکھنے کے لیے آنکھ جیسی نعمت عطا فرمایا، سننے کے لیے کان جیسی نعمت عطا فرمایا، اور کام کاج کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے پھرنے کے لیے پیر عطا فرمایا۔ الغرض رب کائنات نے بے شمار نعمتوں سے ہم کو سرفراز فرمایا، لیکن رب نے کبھی ہم پر احسان نہیں فرمایا۔ لیکن رب کائنات نے اپنے محبوب کو جب ہمارے درمیان مبعوث فرمایا، اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا، تب رب کائنات نے ہم پر احسان فرمایا اور فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ وہ بنوں پر رب کائنات نے احسان فرمایا
اپنے محبوب کو تمہیں عطا فرمایا۔ معزز ناظرین اکرام، کون اپنے محبوب کو کسے دیتا ہے؟ لیکن یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا ہے۔ معزز ناظرین اکرام، اب لفظ رحمت پھر قرآن ہی سے سوال کرتے ہیں، اے قرآن یہ تو بتا کہ رب کی رحمت کیا ہے؟ تو پھر قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ صرف انسانوں کے لیے رحمت ہے، نہ صرف جانوروں کے لیے رحمت ہے، نہ صرف چرندوں کے لیے رحمت ہے، نہ صرف پرندوں کے لیے رحمت ہے، الغرض حضور پاک کی ذات گرامی تمام عالموں کے لیے رحمت ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رب کا فضل بھی حضور کی ذات گرامی ہے اور رب کی رحمت بھی حضور کی ذات گرامی ہے۔ تو خداوند قدوس کے حکم کے مطابق جب تم کو رب کا فضل اور رب کی رحمت میسر آئے تو تمہیں چاہیے کہ فَلْيَفْرَحُوا، خوشی کا اظہار کرو۔ اہل سنت و جماعت یہی تو کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کا تو اظہار کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سے اس آیت بینہ کے تحت میلاد مصطفیٰ منانا ثابت ہے۔ اب آئیے معزز سامعین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری نظروں سے حجابات کو اٹھا دیا گیا، میں مشرق و مغرب کے محلات کو دیکھ سکتی تھی اور میں نے دیکھا کہ زمین میں 3 جھنڈے لگائے گئے۔ خداوند قدوس نے حضرت جبرائیل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل جاؤ میرے حبیب کی ولادت پر دنیا میں 3 جھنڈے لگا دو۔ ایک مشرق میں جھنڈا لگایا گیا، ایک مغرب میں جھنڈا لگایا گیا اور ایک کعبۃ اللہ کی چھت پر جھنڈا لگایا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کی سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانا۔ معزز سامعین اکرام، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الحوالی الفتاوی میں ایک مکمل باب حسن المقاصد فی عمل المولا کے نام سے قلمبند کیا ہے۔ اس میں آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں حضور پاک کی سنت کے مطابق بتایا ہے، اور علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک روایت نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے اللہ علیہ وسلم بکرے ذبح کرتے اور بخار و مساکین میں تقسیم کیا کرتے۔ اس حدیث شریفہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا میلاد منایا ہے۔ اور ایک حدیث شریف حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ہر پیر کے دن روزہ رکھتا ہوا پایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے قتادہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن پیدا فرمایا ہے اور اسی دن مجھ پر سب سے پہلے وحی نازل ہوئی ہے، اسی کے شکرانے میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ معزز ناظرین اکرام، اس حدیث شریف سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 1 مرتبہ نہیں، مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، بلکہ ہفتے میں 1 مرتبہ ہر پیر کو روزہ رکھ کر یہ بتایا کہ حضور پاک صلی
معزز حاضرین اکرام، آئیے اب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے کچھ اقوال سنا کر اپنی جگہ لے لوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے رفیق ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 درہم خرچ کرتا ہے وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا۔ اب آئیے عمر فاروق کی بارگاہ میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو کوئی شخص میلاد مصطفیٰ پر خوشی مناتا ہے اور میلاد مصطفیٰ کی تعظیم بجا لاتا ہے، میلاد مصطفیٰ کی تعظیم بجا لانا گویا کہ اسلام کو زندہ کرنا ہے۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میلاد مصطفیٰ کے تعلق سے قول ہے۔ اب آئیے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہوئے جو کوئی شخص مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 درہم خرچ کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے جنگ بدر اور جنگ حنین میں حصہ لیا ہے۔ اب آئیے چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں، آپ فرماتے ہیں جو کوئی شخص مولود النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی بجا لاتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے گویا وہ ایسا ہے جب تک وہ اس دنیا سے نہیں جائے گا، جب تک اس کا ایمان مکمل نہ ہو جائے اور مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو حضور معزز حاضرین اکرام، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اقوال سے بھی ثابت ہے۔ اب کچھ عقل کے دیوانے میں یہ بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ ان عقل کے دیوانوں کو عقل ہی سے جواب دیا جائے۔ میلاد مصطفیٰ منانا عقلی دلیل سے میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ معزز حاضرین اکرام، ہم میلاد کیوں مناتے ہیں؟ میلاد اسی لیے مناتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت رکھتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں کچھ گروہ ایسے ہیں جو محبت میں درجہ بڑھا دیتے ہیں، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی خوف نے بعض نے خدا کہا، بعض نے خدا کا بیٹا کہا، اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بعض نے خدا کہا اور بعض نے خدا کا بیٹا کہا۔ ہم میلاد مصطفیٰ منا کر یہ بتاتے ہیں کہ نہ تو ہمارے نبی خدا ہے، نہ ہم انہیں خدا مانتے ہیں۔ نبی نبی ہے، خدا خدا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ بتانے کے لیے میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، نبی کو اپنا خدا نہ مانو مگر خدا سے جدا نہ جانو، ہے اہل ایمان کا یہ عقیدہ، نبی نبی ہے، خدا خدا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اسی کے ساتھ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو کہ رب کائنات ہم کو تاج عزیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
سیرت کو اپنی زندگیوں میں عملی جامع پہنانے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرش محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.